ویلکم بیک ناظرین، بلا جھجک کے اندر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ عابدہ حسین نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا، ان کی طرف چلتے ہیں۔ بی بی، یہ جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے اندر نارملائزیشن اور کی بات ہو رہی ہے، اگرچہ کمپوزٹ ڈائیلاگ ریزیوم نہیں ہوئے لیکن مذاکرات کا بہرحال آغاز ہوا ہے۔ آپ امریکہ میں ایمبیسڈر رہی ہیں، امریکہ میں پاکستان کی ایمبیسڈر رہی ہیں، کس نظر سے دیکھتی ہیں اس کو کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو کیسے دیکھے گی؟ میرا خیال ہے جی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نے تو بہت مختلف سطح پہ بھی اور مختلف طریقوں سے یہ کنوے کیا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ انڈو پاکستان کولڈ وار جو ہے یہ ختم ہو اور ہندوستان پاکستان کے مابین جو آؤٹسٹینڈنگ مسائل ہیں وہ سیٹل ہوں۔ خاص طور پہ سیکریٹری آف اسٹیٹ کلنٹن نے پانی کا ذکر کیا ہے اور یہ پاکستان کے لیے ایک مثبت بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ امریکہ کی خواہش ہے کہ جو یہ انتہا پسند ہیں وہ ہمارے لیے ایک مشکل پیدا کیے ہوئے ہیں اور نہیں، اس میں امریکن خواہش یہ بھی تو ہے نا جی کہ پاکستان سے وہ ایسٹرن بارڈر سے پریشر کم کریں تاکہ پاکستان یہاں سے آرمی سپیئر کر کے ویسٹرن بارڈر پہ لے کے جائے ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، تو اس کے پیچھے یہ بھی عنصر کار فرما نظر آتا ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ کا اس طرف ضرور ایمفیسس ہے کہ ملیٹنسی کے خلاف جو ایفرٹ ہے اس میں ہندوستان پاکستان ایک دوسرے سے کوآپریٹ کریں، اور پاکستان کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے یہ ہماری جو مشرقی سرحد ہے اس پہ ہمیں توجہ بہت دینی پڑتی ہے، تو ہماری یہاں سے توجہ کم کی جائے، یعنی کہ ہندوستان کو ریسٹرین کیا جائے کہ وہ اپنا جو ملٹری بلڈ اپ کرتے ہیں ہماری سرحد کی جانب وہ اس سے اجتناب کریں۔ تو ہم بہت عرصہ سے پاکستان کی جانب سے امریکہ سے التجا ہوتی رہتی تھی کہ آپ آنیسٹ بروکر بنیں ہندوستان پاکستان کے کانفلکٹ میں، آپ ہمیں ہیلپ کریں کہ ہم اپنے کانفلکٹس ریزالو کریں۔ لیکن امریکہ کا ہمیشہ یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ہندوستان کی حکومت ہمیں اگر نہ کہے، دونوں حکومتیں نہ کہیں تو ہم آنیسٹ بروکر کیسے بنیں۔ تو آپ کا خیال ہے کہ بھارت کی حکومت ایگری کر گئی ہے اس کے اوپر؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ امریکہ has so much to gain at the moment۔ ہندوستان کو اتنا کچھ گین کرنا ہے امریکہ سے کیونکہ ان کی ایک نیوکلیئر ڈیل ان کے ساتھ جی بالکل، سول نیوکلیئر ڈیل۔ ہم آپ کی طرف واپس آتے ہیں بی بی، اور ابھی جن صاحب یہ کیا پاکستان اور انڈیا کے اسٹریٹجک مفادات ایک ہونے جا رہے ہیں اور ایک ہیں، اور خاص طور پہ اگر وہ ایسٹرن بارڈر سے جاتا ہے، ویسٹرن بارڈر کی طرف ہماری آرمی موو کرتی ہے، اس کا جو بیک لیش آئے گا، خود کچھ دھماکے اور اتنی جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن، کیا قوم افورڈ کر لے گی؟ جی جیسا میں عرض کرنے لگا تھا پہلے کہ کسی بھی دو قوموں کے ریلیشن شپ میں ایک پورا اسپیکٹرم ہے ریلیشن شپ کا، تو اگر ہم ڈائریکٹ کانفلکٹ سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں، ڈی ایسکلیٹ ہو رہے ہیں، ریگریس کر رہے ہیں پیچھے کی طرف پازیٹیو سائڈ پہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگلا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ آپ بالکل دوست بن جاتے ہیں۔ ایک مڈل گراؤنڈ ہے اور ہمیں مڈل گراؤنڈ پہ رہنا چاہیے۔ پاکستان اور ہندوستان کمپیٹیٹرز رہیں گے، نیبرز آر آلویز کمپیٹیٹرز، دیر از نتھنگ رانگ ان بینگ اسٹرانگ اینڈ ہیلدی اینڈ افیکٹو کمپیٹیٹر۔ ٹھیک، تو میں جو بات کرنے لگا ہوں کہ اوور آل جیسے ابھی تذکرہ ہوا ہے، ایک فضا جو ہے وہ کچھ بہتر ہوئی ہے، اور اس کی وجہ جیسے عابدہ حسین صاحبہ نے کہا ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ جو آؤٹ سائیڈرز ہیں، جو کہ ورلڈ جو ہیں گلوبل مینیجرز ہیں، گارنٹرز ہیں، مینیجرز ہیں، ان کو فرسٹ ٹائم ریئلائز ہوا ہے کہ پاکستان کے خدشات جو ہیں ان کو دور کرنا ضروری ہے، بیکاز چھوٹے ملک کی انسیکیورٹی ہوتی ہے، بڑے ملکوں کی انسیکیورٹی نہیں ہوتی چھوٹے ملکوں سے۔ جہاں تک کانفلکٹ کا تعلق ہے، دیر از اے نیوکلیئر اسٹینڈ آف، تو لڑائی کو تو آپ رول آؤٹ کر دیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ ملٹری مائنڈ کو ہی سوچیں تو ملٹری مائنڈ جو ہے اپنی کیپیبلٹیز کی طرف نظر رکھتا ہے۔ اگر آپ ایسٹرن بارڈر کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تھننگ آؤٹ کسی ایک تناسب تک ہی ہو سکتی ہے، ٹوٹل ویکیوم تو آپ کریٹ نہیں کر سکتے۔
اس لیے کہ ایک انیمی کی کیپیبلٹی ہوتی ہے. سو وہاں تک تو پاکستانی فوج جا چکی ہے اور اوور آل کانٹیکس پہ جا چکی ہے, کیونکہ ادھر کی لڑائی بھی بڑی اہم ہے. اور پاکستان نے, یہ میں عرض کرتا چلوں, اس لڑائی کے بعد پاکستان کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے. بالکل, بیکاز بہت حد تک, اور اس میں صرف فوج کو کریڈٹ نہیں دینا چاہتا ہوں, یہ ہمیشہ سویلین گورنمنٹ اینڈ فوج دے آر ہینڈ ان ہینڈ. انہوں نے تو کبھی کہا نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اختلافات ہیں, ہمیں ان میں اختلافات نہیں ڈھونڈنے چاہیے. آرمی اسٹیٹ پالیسی کی ایکسٹینشن پر ہی کام کر رہی ہے. صحیح. امتیاز صاحب, دونوں ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹس کیا سمجھتے ہیں, سیم پیج پہ ہیں رائٹ ناؤ؟ میرا خیال ہے کافی مخاصمانہ تعلق ہے. مخاصمانہ؟ ہاں, ویری رائٹ ناؤ, ویری اگریسو. اوکے. اور پاکستان کا پیراڈائم نظریہ یہ ہے کہ پاکستانی فوج کی پالیسی انڈیا سینٹرک ہے اور ہم غافل نہیں ہو سکتے. ہماری پوزیشن آفیشل سرکاری ابھی سول ہم 3 وارز لڑ چکے ہیں, کیسے غافل ہو سکتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں, ایک بات یہ جنگ لڑنا, ایک بات یہ جنگیں لڑتے جانا اور ان سے صحیح نتائج نہ نکالنا. جو ہم نے نتائج نکالے ہیں, قوم کو دیے ہیں, ٹرافی نکال کے جنگ سے ہم نے دیکھی ہے, وہ آپ اپنے کمرے میں رکھنا پسند کریں گے, ضرور رکھیں وہ ٹرافیز. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب یہ ریوائز کرنا چاہیے, اور اس وزٹ سے بھی مجھے کوئی بہت نتیجہ نکلتا نظر نہیں آ رہا. دلی میں بھی اسے لو پروفائل پہ رکھا جا رہا ہے, پاکستان میں بھی اسے لو پروفائل پہ رکھا جا رہا ہے, تاکہ امیدیں زیادہ نہ بنیں. زیادہ اگر یہ کر لیں تو اتنا کام کر لیں اس میں کہ جو باہمی اختلاف ہیں, جو وجہ ارریٹنٹ بنے ہوئے ہیں عدم اعتماد کی, وہ کچھ انہیں ایڈریس کر لیں. آج 2 خبریں نیٹ پہ میں نے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سی بی ایم اور ہم نے پہلے کمپوزٹ ڈائلاگ کے نتیجے میں جو فیصلے کیے تھے وہ اب روک لیے گئے ہیں, کھڑے ہیں. جیسے مظفر آباد بس نہیں کچھ ہو رہا, باقی جو پوائنٹس کھولے گئے تھے کچھ نہیں ہو رہا, تجارت دونوں کشمیروں میں نہیں ہو رہی. جو یہ سٹیپس لیے گئے تھے, ویزا کا معاملہ, اس پہ دونوں فارن منسٹرز کو فیصلہ لینا چاہیے. بہت آنا جانا کم ہو گیا ہے. ہماری طرف سے تو بہت ہی کم ہو گیا. ابھی بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین, بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے اور اسی موضوع پہ گفتگو جاری رہے گی. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا بلا جھجک میں.